تلنگانہ حکومت نے منگل کے روز طوفان مونتا کی وجہ سے تباہ ہونے والے گھروں کے معاوضے کے طور پر 12 کروڑ 99 لاکھ روپے جاری کیے. ساتھ ہی دیگر امدادی اقدامات جیسے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے ایکس گریشیا اور مویشیوں کے نقصان کا بھی معاوضہ دیا جائے گا. حکومت 15 اضلاع کے کلکٹروں کے ذریعے تباہ ہونے والے کل 8,662 مکانات کے لیے ہر ایک کو 15,000 روپے تقسیم کرے گی. انم-کنڈا میں 4,691 مکانات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا. اس کے بعد ورنگل میں 3,367 مکانات کو نقصان پہنچا. اس کے علاوہ مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ روپے کے معاوضے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. ساتھ ہی دودھ دینے والے جانوروں کے لیے 50,000 روپے اور چھوٹے جانوروں جیسے بکری بھیڑ وغیرہ کے لیے 5,000 روپے کا معاوضہ بھی دیا گیا ہے. جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب میں 48.42% رائے دہی ریکارڈ کی گئی. الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق حلقے میں شام 6 بجے تک 48.42% رائے دہی ہوئی. تاہم مقررہ وقت کے بعد بھی قطاروں میں موجود افراد کی رائے دہی کی تکمیل کے بعد مجموعی 50% ہونے کا امکان ہے. بی آر ایس کے رکن اسمبلی ایم گوپی ناتھ کے دیہانت کے سبب حلقے میں ضمنی انتخاب منعقد ہوا. بی آر ایس اور کانگریس نے الیکشن کو اپنے وقار کا مسئلہ بناتے ہوئے گزشتہ ایک ماہ سے اپنی ساری طاقت جھونک دی تھی. دونوں پارٹیوں کے علاوہ بی جے پی کی جانب سے طوفانی انتخابی مہم سے امید کی جا رہی تھی کہ رائے دہی کا فیصد زائد رہے گا، لیکن حلقے کے ووٹرز کی عدم دلچسپی نے پارٹیوں کو مایوس کر دیا ہے. ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کو محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے یوم قومی تعلیم اور یوم اقلیتی بہبود کے طور پر منایا گیا. تلنگانہ اردو اکیڈمی کی جانب سے رویندر بھارتی میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ جات میں نمایاں خدمات پر مختلف شخصیتوں کو ایوارڈز پیش کیے گئے. وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین، صدر نشین تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول سوسائٹی فہیم قریشی، صدر نشین حج کمیٹی مولانا غلام افضل بیابانی خسرو پاشا، صدر نشین اقلیتی فائنانس کارپوریشن عبداللہ کوتوال، صدر نشین تلنگانہ اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان، صدر نشین اقلیتی کمیشن طارق انصاری، صدر نشین کرسچن فائنانس کارپوریشن دیپک جون اور دوسروں نے شرکت کی. وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے اقلیتوں میں تعلیم کے فروغ کی اہمیت کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ مولانا آزاد نے ملک کے پہلے وزیر تعلیم کی حیثیت سے تعلیم کے فروغ اور خاص طور پر اعلیٰ تعلیم اداروں کے قیام میں اہم رول ادا کیا ہے. اظہر الدین نے کہا کہ تعلیم کے بغیر بہتر مستقبل کی توقع کرنا فضول ہے. پرانے شہر میں میٹرو ریل اراضیات کے حصول میں تیزی لائی جا چکی ہے اور دارالشفا سلطان شاہی کے بعد چھالی بنڈا سے فلک نما سڑک پر جائیدادوں کے حصول کے بعد ان کا انہدام شروع ہو گیا ہے. حکومت سے پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کاموں کو تیز کرنے کے اقدامات کے بعد اب دارالشفا سلطان شاہی 90% سے زیادہ جائیدادوں کو حاصل کر لیا گیا ہے، جبکہ سلطان شاہی سے فلک نما کے درمیان جائیدادوں کے انہدام کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. حیدرآباد میٹرو ریل کے عہدیداروں نے پرانے شہر میں میٹرو راہداری پر موجود تاریخی عمارتوں اور مذہبی مقامات کے سلسلے میں ہائی کورٹ میں مقدمے میں تفصیلات پیش کرنے کی تیاری مکمل کر لی اور جلد عدالت میں پروجیکٹ کی تفصیلات پیش کی جائیں گی. حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ نے مسافرین کی تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے کوچز کی تعداد کو بڑھانے کا فیصلہ کیا. بتایا جاتا ہے کہ 4 تا 6 کوچز میں اضافے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے اور اضافے کے نتیجے میں گریٹر حیدرآباد کے حدود میں عوام کو بر وقت مسافت طے کرنے میں مدد ملے گی. حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ کے عہدیداروں کے مطابق گزشتہ چند برسوں سے کوچز کی تعداد میں اضافے کے لیے عوام کی جانب سے مسلسل مطالبہ کیا جا رہا تھا اور شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک سے نجات پانے کے لیے عوام میٹرو میں سفر کو ترجیح دے رہے ہیں. فی الوقت میٹرو ٹرین میں 3 کوچز ہیں جو کسی بھی اعتبار سے مسافرین کی اضافی تعداد سے نمٹنے سے قاصر ہیں. اسپیکر قانون ساز اسمبلی جی پرساد کمار نے مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش کے موقع پر وقار آباد کے اقلیتی اقامتی جونیئر کالج فار گرلز میں منعقدہ یوم اقلیتی بہبود تقریب میں شرکت کی. ضلع کلکٹر پرتیک جین کے علاوہ مقامی عوامی نمائندوں اور اعلیٰ عہدیدار شریک تھے. اسپیکر اسمبلی پرساد کمار نے خطاب کرتے ہوئے ملک کے پہلے وزیر تعلیم کی حیثیت سے مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے اقلیتوں کی تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لیے ہر اسمبلی حلقے میں انٹیگریٹڈ اقامتی اسکول کمپلیکس کی تعمیر کا فیصلہ کیا ہے. ریاستی حکومت نے حیدرآباد کے تاریخی اور قدرتی ورثے میر عالم ٹینک کو ایک جدید اور عالمی معیار کے سیاحتی مرکز کے طور پر ترقی دینے کا فیصلہ کیا. منصوبے کے تحت میر عالم ٹینک پر ایک مثالی برج تعمیر کرنے کی حکومت نے منظوری دی. ساتھ ہی میر عالم ٹینک کو جدید تفریحی اور قدرتی حسن سے بھرپور مقامات میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا. بنگلور نیشنل ہائی وے پر شاستری پورم سے چنتلمیٹ تک شاندار 2.5 کلومیٹر طویل اور 16.5 میٹر چوڑا برج تعمیر کیا جائے گا. تعمیر کی ذمہ داری KNR کنسٹرکشن لمیٹڈ کو ملی ہے. 319 کروڑ کے مصارف سے یہ برج تعمیر کیا جا رہا ہے.